بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرس ود ڈاکٹر منور حسین۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر طاہر جمیل ہمارے ساتھ ہیں اور اس وقت ایریا اسٹڈی سینٹر قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں میرے ساتھ، اور آج ان موضوع پہ بات کریں گے وہ کافی سینسٹیو ہیں۔ پہلا جو جس ایشو کے اوپر ہم بات کرنا چاہیں گے وہ یہ کہ ہمارے ہاں کیوں پڑھائی کا لوگوں کو شوق نہیں ہے، انٹلیکچوئل ڈیبیٹس میں کیوں نہیں جانا چاہتے، اور دوسرا یہ آڈیو لیکس کا کیا معاملہ ہے، قوم کو کس لال بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، اور تیسرا جو اس وقت جو پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ پاکستان نے اپنے نیوکلیر ویپنس کو گیو اپ کر دیا ہے۔ تو یہ تینوں ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے ایک ایک کر کے مختصراً۔ تو طاہر جمیل بہت شکریہ یار، آپ نے ٹائم دیا۔ طاہر جمیل، یہ کیا، میں اگر دیکھتا ہوں بھارت کے لوگوں کو تو وہ ڈیبیٹس کو سنتے بھی ہیں، کتابوں کو پڑھتے بھی ہیں، اور وہ انٹلیکچوئل ڈیبیٹس میں جاتے بھی ہیں، ان کے آرگومنٹس بھی اچھے ہیں۔ ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے؟ نہ اسٹوڈنٹس پڑھنا چاہتے ہیں، نہ عوام سننا چاہتی ہے، ساری قوم ٹک ٹاک کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اس کو میں اس طرح کہوں گا کہ انڈیا میں کیونکہ ایک روایت رہی ہے، ڈیبیٹ کی روایت رہی ہے، جیسا بھی تھا ان کی، حالانکہ میں ان کی جو ڈیموکریسی ہے اس کی جو کنٹینیوٹی ہے اور اس کے جو ایفیکٹس ہیں اس کا اتنا رطب اللسان نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایک ڈیبیٹ کا ماحول رہا ہے۔ ہاں، ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے ان کے اوپر، اور وہاں آپ کو کافی سارے آئی لینڈز ملتے ہیں جہاں آپ کو کافی مارکسسٹ ٹریڈیشن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک لیفٹ کی ایک بڑی بڑی اسٹرانگ ٹریڈیشن ہے وہاں پر، ایون کانگریس کے جو روایتی لوگ بیٹھے ہیں۔ تو ایک کوسچن اٹھا ہے وہاں پر، کیونکہ جس سوسائٹی میں کوسچن اٹھتا ہے نا، وہاں انٹلیکچولیزم بھی آتا ہے، اس کے جواب کی تلاش کے اندر کافی ڈیبیٹس بھی ہوتی ہیں، پھر آپ کافی ساری راہوں کو آپ ایکسپلور بھی کرتے ہو، انٹلیکچولی آپ کافی چیزوں کے اوپر جاتے ہو۔ تو ہمارے ہاں مفقود یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوسچن کو دبایا گیا ہے۔ میرے خیال میں ہمارے ہاں آپ اپنا میڈیا دیکھ لیں اس وقت، یا آپ کو قصیدہ ملے گا یا آپ کو ہجف ملے گی، یا کوئی کسی کی تعریفیں کر رہا ہے یا کوئی کسی کو گالیاں نکال رہا ہے۔ یعنی پوری جرنلزم ڈیوائیڈڈ ہے، جرنلزم ہے ہی نہیں میرے نزدیک نا، اس کو میں گوئبلنگ کہتا ہوں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اور میڈیا اور ہمارا جو ذرائع ابلاغ ہے یہ گوئبلڈ ہے، یعنی کہ دے آر ٹول آف ایرسٹوکریسی، دے آر ٹول آف ایلیٹزم۔ میرا ان کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں ہے۔ اچھا طاہر، یہ جو ہمارے ہاں بھی تو ڈفرینٹ پاکٹس رہے ہیں نا، ڈیبیٹس ہوتی رہی ہیں، اشفاق احمد جیسے لوگ آئے ہیں، سوریا بجیا جیسے لوگ آئے ہیں، وہ بھی لٹریچر اچھا پروڈیوس کرتے رہے ہیں، این پی کی ٹریڈیشن رہی ہے، لاہور میں لیفٹسٹ رہے ہیں، پیپلز پارٹی سندھ کے اندر بڑا اچھا ڈیبیٹ کرتے رہے، وہاں پہ ڈیبیٹ کا ایک ٹریڈیشن تھا۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک ہمارے ساتھ میں تو کہتا ہوں کہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ لیفٹ کی جو ٹریڈیشن تھی، اگر آپ یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پاکٹس رہیں، لیکن آپ کو ایک چیز اور بھی مجھے بتانی پڑے گی کہ ان کو ہمیشہ سپریس کیا گیا۔ ٹھیک ہے، وہ تو ہم سنتے ہیں ایٹیز میں کیا، ایٹیز سے پہلے بھی آپ کو سپریس ہوتا ہوا ملے گا۔ تو اس کم از کم ڈیبیٹ کی حد تک ہی آپ چلے جائیں نا، تو ایون ایوب خان کے دور میں پریس کو کافی حد تک سپریس کیا گیا تھا، اس میں کافی اخبارات سے نکلتے تھے، پھر وہ سارے صحافی اکٹھے ہوئے، انہوں نے اپنا ایک اخبار نکالا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ایک حالات بنے ہیں، ہم نے ان کو اتنا دبایا ہے، دیکھیں پالیٹکس کے اندر نا ڈیبیٹ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ جب ایک سائڈ کے اندر وائلنس آ جائے پھر ڈیبیٹ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر مبارک علی کا الٹرنیٹو پرسپیکٹو ہے، وہ ٹالریٹ ہو رہا ہے، وہ بھی ہم تسلیم کریں۔ ڈاکٹر اشتیاق احمد نے ابھی ریسنٹلی کتاب لکھی ہے جو اسٹاک ہوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک میں آپ کو بتاؤں نا، باتوں کی حد تک ہمارے ہاں بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہود بائے کا ہمارے پاس ایک ہم لفظ یوز کرتے ہیں سبسٹینشیلٹی، ایک ہم بات کرتے ہیں سیلینس، کہ کیا وہ امپیکٹ جنریٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کا مین سٹریم نیریٹو کتنا ہے۔ کبھی آپ چلیں، آپ سوشل میڈیا کو ڈیل کرتے ہیں نا، آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیں کہ بھی ہماری کس قسم کی جو ویڈیوز ہمارے ہاں پروڈیوس ہوتی ہیں، ان کو کتنی لائکنگز ملتی ہیں اور کتنا پروڈیوس ہوتا ہے، اور کس قسم کی مین سٹریم ڈیبیٹ ہمارے پاس جنریٹ میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں، پرابلم کہاں ہے ہمارے یہاں؟ پرابلم وہی بہتر، ہاں یہ آپ نے کمال بات کی۔ ایک تو یہ کہ پرابلم یہ ہے کہ ایک پالیٹکس جو ہے نا، اٹ از جسٹ لائک اے کاسموس۔ ڈیموکریسی جو ہوتی ہے اس میں کوسچن ایمرج ہوتے ہیں، ان کوسچن کے جوابات ڈھونڈے جاتے ہیں، تب جا کے معاملات آگے چلتے ہیں، انٹلیکچوئلز اپنی سپیس ڈھونڈتے ہیں۔ ایون آپ اپنے ڈرامے اٹھا کے دیکھ لو، اپنی آپ موویز اٹھا کے دیکھ لو، ایون آپ انڈیا کی موویز 70s اور 80s کے اٹھا کے دیکھ لیں، تو اس میں آپ کو ایک چیز ملے گی کہ ایک جاگیردار ہے یا ایک سرمایہ دار ہے، انڈسٹریلسٹ ہے، اس کے خلاف ایک مزدور ہے، ان کو اٹھے ہوئے ہیں اور اس کو ایک ہیرو لیڈ کر رہا ہے، پھر اس کو اس کی بیٹی کے ساتھ ایک افیئر چل جاتا ہے، وہ ایکویلٹی سینس لانے کے لیے۔ تو لیکن اب آپ کو اس قسم کی ڈیبیٹس ہمارے ہاں نہیں ملتی۔
ہمارے یہاں وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. آپ اپنے ڈرامے دیکھ لیں, لو سٹوری کے علاوہ اور کیا چل رہا ہوتا ہے, گھریلو اس میں بھی گلیمرائزیشن ہے. لیکن آپ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہم نے ٹریجڈی کو ہمیشہ ٹریویلائز کیا. اچھا, ہم انڈیا سے ہمیں لیسن اس سے لرن کرنا چاہیے پہلی بات, اور شروعات کہاں سے کریں, اس کو کس طرح سے ریپیئر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, شروعات ہم نے کیا کرنی ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت بہت بڑی بات یہ ہے کہ کوسچن اٹھنے شروع ہو گئے ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر جو ڈیبیٹس چل رہی ہیں, آلدو میرے حساب سے وہ ٹینجنشیل ہیں یا فرنجز کے اوپر ہیں یا کچھ ایسے چیزیں اہم ایشوز ہیں جو پیریفریز کے اوپر ڈسکس ہو رہے ہیں, لیکن ڈیبیٹ ہو رہی ہیں. اور اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم یہ آ گیا ہے پاکستان کے اندر, جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ نو پیپل ول بیکم الائیو ٹو دیئر پولیٹیکل پرابلمس. کیونکہ اکنامک ایگزسٹانشلزم جو ہوتا ہے نا, جب بھی آپ اس اکانومی کی طرف سے تھریٹنڈ ہوتے ہیں, آپ اس کا سلوشن ہمیشہ پولیٹیکل سٹرکچر میں ڈھونڈتے ہیں. یہ اس لیے ساری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا جا رہا ہے, کبھی ایک آڈیو لیک آ رہی ہے, کبھی ویڈیو لیک آ رہی ہے. آڈیو لیکس کا یہ تو میں تو اس کو موریلٹی کوسچن ہے میرے لیے نا. کچھ چیزیں اگر دو بندوں کے درمیان ڈیبیٹس ہوئی ہیں تو وہ دو بندوں کے درمیان ہی رہنے دیں جی. یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ ہر ایک چیز کو لے کے آ رہے ہیں نا. تو یہ اس کو میں اس چیز کے اوپر بھی ہمارے یہاں, کیونکہ میں اکثر ایک ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ہماری قوم کا جو مزاج ہے نا, مزاحیہ مزاج ہے. ہمیں ہر وقت مزاح چاہیے, کچھ نہ کچھ ہمیں بریکنگ نیوز چاہیے. ٹھیک ہے, اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی ایک ایگزامپل دے دوں کہ میڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس کو آپ اس سے جوڑ دیجئے گا کہ پچھلے اگر آپ 2-3 مہینوں یہ سیلاب کے بعد کے جتنے بھی ہیں, آپ دیکھیں کہ پاکستانی ہماری جتنے بھی گورنمنٹ کے لوگ ہیں, ان کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں, باقی ہمارے لوگ ہیں, جس بھی انٹرنیشنل فورم کے اوپر جا رہے ہیں وہ سیلاب کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں $16 ارب دیے جائیں. کبھی ہم کہیں میراتھن کرا رہے ہیں, کبھی ہم کہیں سے ڈونیشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے اور ایسے لگ رہا ہے کہ اگر آپ اس کو سامنے رکھیں کہ پاکستان ایک بہت بڑی ٹریجڈی کو فیس کر رہا ہے, ہیومینیٹیرین ٹریجڈی ہے, لیکن آپ اپنا میڈیا بتائیں اس میں کتنی ریفلیکشن؟ بالکل ریفلیکشن نہیں. تو بس یہی پرابلم ہے. اب جب آپ ایک مین ایشو کو چھوڑ دیں گے, میرے لیے انسانی زندگی زیادہ اہم ہے, اور اس کی حرمت تو ہمارے دین میں بھی ہے کہ کتنا اس کو حریم کہا گیا ہے, کتنا اس کو کیا کہتے ہیں کہ. لیکن اب دیکھیں نا, کورٹ نے بھی کہا کہ یار یہ مناسب نہیں ہے بات جو کورٹ کے اندر کورٹ کیا ہے اس نے, عمر چیمہ صاحب نے اور اعتزاز سید نے اپنے پروگرام کے اندر جو ٹاک شاک کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر, انہوں نے کہا کورٹ نے بھی اس بات کے اوپر کسی حد تک برہمی کا اظہار کیا ہے کہ ان چیزوں کو نہیں ہونا چاہیے. یہ پھر اس کے باوجود ہونا, بس وہ سینسیشنلزم کی بات ہے نا, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جی ہم لائکنگز ملیں, ہم ایسی باتیں ڈالتے ہیں. اچھا, آپ ایک اور چیز اسٹڈی کر لیں کہ بھئی یہ جو ہیش ٹیگ جتنے بھی لگے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, میں ہیش ٹیگ ایک دیکھتا ہوں کہ یہ ہیش ٹیگ لگا ہوا ہے, میری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ میں اس ویڈیو کو کھولوں گا اور مجھے فوراً وہی خبر ملے گی. اچھا, آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی ہے, خاص کر عمران خان, انہوں نے ایک ڈیبیٹ جنریٹ کر دی ہے, اور کم از کم اس حد تک جو لوگ ہیں پولیٹیکلی ذرا ایجوکیٹ ہو رہے ہیں اور ایشوز کی طرف آ رہے ہیں. دیکھیں جی, آپ کو لگتا ہے دیکھیں نا یہ آپ کی بات صحیح ہے, پولیٹیکل پروسیس کوئی بھی ہو وہ ایجوکیٹ تو کرتا ہے. یعنی کہ یہ بھی ایجوکیشن ہوتی ہے کہ کل آپ اسی بندے کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں جس نے آپ کو ایجوکیٹ. مشرف کی مثال ہے, مشرف کی مثال ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں ایک پولیٹیکل پروسیس ہے, ایجوکیٹ ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ہمارے یہاں ایک اور پرابلم ہے, آپ ایجوکیٹ ہو گئے, آپ کی پولیٹیکل اورینٹیشن بھی ہوگی, اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا جو اوپینین ہے اس کو ٹرانسفر کریں ریئلٹی کے اندر تھرو الیکٹورل پروسیس, یہ وہاں پھر ہمارے لیے ایک بہت پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں. ابھی بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے لوگوں کو ہمیں اتنا ٹرسٹ نہیں ہے کہ میری اپنی جو اوپینین ہے وہ صحیح معنوں میں ریفلیکٹ ہوگی. وہاں پر ایک بہت بڑا پرابلم ہے. ایجوکیٹ ہم ہو جاتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیٹیکل پروسیس تو ایجوکیٹ کرتا ہے. لیکن یہ کیا ہے کہ ایک دا موسٹ پاپولر لیڈر ہے, اس کو آپ اندر ڈال رہے ہیں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی آنے کا نام ہی نہیں لے رہی, اور وہ نہیں آتی تو اکنامک اسٹیبلٹی آپ کے پاس نہیں آتی, تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں ان کو ہم نا آپٹکس کے اوپر ہمیں بلیو کرنا چاہیے. خاص طور پہ میں ایک چیز کہوں گا کہ یہ جو ہمارے ہاں بکرنگ ہے اور ان الزامات کی کہ بھی فلاں چور ہے, فلاں کرپٹ ہے, آپ دیکھیں زرداری صاحب کے اوپر سے یہ کام شروع ہوا, آپ نے اتنا عرصہ ان کو جیل میں رکھا, پھر نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی اور ان کے دوران بھی مقدمات چل رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن کیا نکلا. اسی طرح خان صاحب نے بھی چور چور فلاں فلاں کرپشن کے نعرے لگائے, اور اس کے بعد اب ان کے خلاف بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پروسیس میں جو اکاؤنٹیبلٹی ہے نا جی, الٹیمیٹ وہ لوگ کرتے ہیں. تو اس وقت اس پروسیس کی وجہ سے اور کچھ نہیں ہوتا کہ ہمیں نعرے بازی تو مل جاتی ہے لیکن ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے پولیٹیکل پارٹیز نے کوئی لیسن لرن کریں گے؟ کوئی لیسن لرن نہیں کیا, کیونکہ جب یہ حرکتیں کرتے ہیں نا ایک دوسرے کو کرپٹ کرتے ہیں, باہر کا جو لوگ بیٹھے ہیں
جو انویسٹر بیٹھا ہے باہر کا, جو آپ کے ساتھ انٹرنیشنل مانیٹری ایجنسیز بیٹھی ہیں, وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ پی ٹی آئی والا اس کو کہہ رہا ہے یا نون لیگ والا پی ٹی آئی کو کہہ رہا ہے یا پیپلز پارٹی والا ان دونوں کو کہہ رہا ہے یا مذہبی لوگ سب کو کہہ رہے ہیں. وہ یہ چیز نہیں دیکھتے. ان کے نزدیک جو ایک ہولسٹک امیج ایک قوم کا آتا ہے وہ ایک کرپٹ امیج ہے, اور ہمیں سوچنا چاہیے. بزنس جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کی سائیکولوجیکل ریڈنگ سے شروع ہوتا ہے, آپ کے کلچر سے شروع ہوتا ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ آتا ہے اس کے اندر. اچھا, یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں سارے پولیٹیکل پارٹی؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے. تو یہ گیپ دے رہے ہیں اور کوئی اور آ کے گیپ کو فل کرے گا. انفارچونیٹلی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت بہت بڑا جو ویکیوم کریٹ ہو چکا ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ویکیوم کریٹ ہو چکا ہے. یعنی کہ آپ نے ریسنٹلی 2 بڑی پارٹیز بلکہ ساری پارٹیز کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. اگر ہم اس کو ایک انڈیکسنگ کریں اس کی کہ انہوں نے ہماری اکنامک پرابلم کو کتنا سالو کیا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہاں اس سائڈ سے کوئی امید افزا خبر ہے. تو یقینی بات ہے کہ لوگوں کی نظر میں کوئی ان کے حوالے سے کوئی خاص اعتماد نہیں پایا جاتا. بہت شکریہ طاہر, بات کرنے کا تو بہت دل چاہتا ہے لیکن ٹائم کی ایک قدغن ہے. ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ نے دیکھا کہ جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ کہ بچے پڑھنا نہیں چاہتے, استاد پڑھانا نہیں چاہتے, معاشرہ کتابوں کو پڑھنا نہیں چاہتا, ڈیبیٹس کو سننا نہیں چاہتا. میرے خیال میں جہاں پہ علم نہیں ہے وہاں پہ اقتدار بھی نہیں آتا, جہاں پہ علم نہیں ہے وہاں پہ خوشحالی بھی نہیں آتی, جہاں پہ علم نہیں ہے وہاں پہ سیاسی استحکام بھی نہیں آتا. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے. اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک بھی کیجئے, شیئر بھی کیجئے اور اسے سبسکرائب بھی کیجئے. شکریہ. السلام علیکم.